اس قصے کو کچھ راویوں نے یوں بیان کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے ملازمین سے کہ ان کو کہہ دیجئے سب جوڑی جوڑی بن کر اندر آئیں۔ اس کے بعد وہ سب جوڑی جوڑی بن کر یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، جبکہ بنیامین پیچھے رہ گئے اور اکیلے کھڑے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آئے، آپ کیوں اکیلے کھڑے ہیں، اس پر وہ زور و قطار سے رونا شروع ہو گئے اور بے تحاشا روئے، اتنے روئے کہ انہیں غشیں آنے لگیں۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے؟ وہ بولے کہ بھائی تو میرا تھا، اور تھا بھی ہم سب سے خوبصورت، لیکن وہ ایک دن ان میرے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کو گیا۔ ان بھائیوں نے اس سے غافل ہو کر شغل میلے میں مصروف ہوئے، بحکم خداوندی اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ یہ بات کہہ کر وہ دوبارہ پھر سے رونا شروع ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ کے ساتھ وہاں تک چلتا ہوں۔ اس پر یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ وہاں تک گئے، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ آج خوبصورت لنگر لگایا جائے، کھانے کی میز سجائی جائے اور ہر قسم کے کھانے تیار کیے جائیں۔ اس پر انہوں نے ہر قسم کے خوبصورت اور عمدہ کھانے لا کر پیش کیے اور ایک بہت اچھا دسترخوان بچھایا گیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی سب دسترخوان کو بیٹھنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس دسترخوان پر وہ بیٹھے ہیں جو ایک ہی ماں کے بدن سے ہیں۔ اس پر وہ 10 بھائی وہاں پہ بیٹھ گئے، جبکہ جناب بنیامین کھڑے رہ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ ان کے بھائی نہیں ہیں؟ بنیامین نے دوبارہ پھر سے رونا شروع کر دیا۔ یوسف نے پوچھا بنیامین سے کیا ہوا ہے؟ وہ پھر کہنے لگے کہ میرا بھائی اس وقت میرے ساتھ نہیں ہے اور مجھے اس کی یاد سخت ستا رہی ہے اور میں اکیلا ہوں۔ یہ بات سن کر یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائیوں سے کہا کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو یہ میرے ساتھ کھانا کھا لیں۔ وہ سب بھائی خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے اس سے بڑے اعزاز کی کیا بات ہوگی بھلا کہ آپ ہمارے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھایا اور اپنے بھائی کو اندر لے گئے۔ جناب بنیامین اور یوسف علیہ السلام ایک الگ کمرے میں چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام کے آگے کھانا رکھا گیا، کھانے کی خوبصورت میز سجائی گئی۔ جب یوسف علیہ السلام کھانا کھانے لگے، یوسف علیہ السلام نے جب اپنا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھایا تو اس ہاتھ کی چمک وہ تھی جو کہ یوسف کی تھی۔ جب ہاتھ بنیامین نے دیکھا تو بنیامین رونا شروع ہو گئے، زور و قطار سے رونے لگے۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ آپ کہیں یوسف یا یوسف کے خاندان سے تو نہیں؟ وہ پوچھنے لگے کیوں، کیا ہوا ہے؟ وہ بولے کہ یہ جو آپ کے ہاتھ کی چمک ہے یہ میرے بھائی یوسف کے ہاتھ کی چمک تھی، اور ہو بہو آپ جیسے۔ بنیامین نے فوراً حضرت یوسف کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے کہ یہ ہاتھ یا تو میرے یوسف کا ہے یا یوسف کے خاندان میں سے کسی کا۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو چپ کرایا اور اپنے چہرے سے نقاب اتار دیا۔ جب نقاب اتارا تو یوسف علیہ السلام کی چہرے کی چمک دیکھ کر بنیامین پہچان گئے کہ یہ میرا بھائی یوسف ہے، اور پہچان کر بے ہوش ہو گئے۔ پھر جناب یوسف علیہ السلام نے ان پر کے گلاب چھڑکا اور پھر انہیں ہوش آئی۔ جب دوبارہ ہوش میں آئے تو پھر یوسف علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا۔ جب دوبارہ چہرے کی طرف دیکھا تو پھر بے ہوش ہو گئے۔ دوبارہ بے ہوش ہوئے تو تقریباً 1 گھنٹے کے بعد پھر ہوش میں آئے، اور یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ مجھ کو یہ بتائیے کہ ابا جان کا کیا حال ہے اور وہ اس وقت کس شغل میں ہیں؟ بنیامین نے کہا کہ انہوں نے ایک بیت الاحزان بنایا ہے اور وہ گھر سے دور وہاں جا کر عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ کے غم میں رو رو کر انہوں نے اپنی آنکھیں کھو دی اور وہ سخت ضعیف ہو چکے ہیں اور ہر وقت آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اس پر یوسف علیہ السلام انہیں سارا ماجرا سنایا اور بنیامین کو بتایا کہ جب ان کے بھائی انہیں لے کر بکریاں چرانے کے لیے گئے تو کسی قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ یہ سب ماجرا سننے کے بعد یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے بھائی تو آج چلے جائیں گے، لیکن میرا آپ سے جی نہیں بھرا، اس لیے میں آپ کو جانے نہ دوں گا بلکہ کوئی بہانہ بناؤں گا۔ اس پر بنیامین بھی رضامند ہو گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازمین سے کہا وہ پیالہ جس سے گندم ماپی جاتی ہے وہ چاندی کا تھا، اور بعض روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ وہ پیالہ سونے کا تھا۔ خیر جو بھی تھا وہ یوسف علیہ السلام کے کہنے پر ملازموں نے بنیامین کے بوجھ میں رکھ دیا، اور وہ سب 10 بھائی جب سوار ہوئے تو بنیامین بھی ان کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ جب تھوڑی دور پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے سواروں سے کہا کہ ہماری چیز چوری ہو گئی ہے، ہمارا پیالہ چوری ہو گیا ہے، اس لیے آپ ان لوگوں کے پیچھے جائیں اور ان سے معلوم کریں اور ان کی خوب اچھی طرح تلاشی لیں۔ وہ سوار جب ان کے پیچھے گئے اور دور سے آواز لگائی، اس پر وہ سب بھائی بولے کہ کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارا سامان چوری ہوا ہے اور ہمیں آپ پر شک ہے۔
اس پر وہ وہیں رک گئے اور کہا کہ اگر آپ کا سامان چوری ہوا ہے تو ہم پر کیوں شک کر رہے ہیں؟ ہم نہ کوئی چور ہیں اور نہ ہی ہم نے کبھی کہیں پر ڈاکہ زنی کی ہے۔ اس پر وہ سوار بولے کہ اگر آپ چور نہیں ہیں تو اپنی تلاشی دیجئے، اور اگر آپ چور نکلے تو آپ کی کیا سزا ہوگی؟ اس پر یوسف علیہ السلام کے بھائی بولے کہ اگر ہم میں سے کوئی چور نکلا تو ہمارے دین کے مطابق اس کی یہ سزا ہے کہ 1 سال کے لیے وہ آپ کا غلام رہے گا اور آپ کے کام کرے گا۔ اس پر وہ سوار بولے ٹھیک ہے۔ جب سب بھائیوں کی تلاشی لی گئی تو کسی کے بھی بوجھ سے کچھ نہ نکلا، لیکن جب بنیامین کی باری آئی اور بنیامین کے بوجھ کی تلاشی لی گئی تو اس بوجھ سے وہ پیالہ نکلا۔ اس پر وہ سب کہنے لگے کہ اب آپ ہی نے کہا تھا کہ 1 سال کے لیے ہمارے بھائی کو قید میں رکھ لینا، تو آپ کا بھائی 1 سال کے لیے مقید ہوا ہمارا۔ یہ سن کر وہ سب بھائی پریشان ہو گئے اور وہاں سے واپس یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر آوازاری کرنے لگے اور کہنے لگے کہ عزیز مصر، ہم آپ کو بہت ہی نیک دل خیال کرتے ہیں، آپ ہمارا یقین کیجئے کہ ابا جان ہمارے اس بھائی کو ہمارے ساتھ نہیں بھیج رہے تھے، ہم نے بہت قسمیں کھائیں اور بہت ہی زیادہ ان کو اصرار کیا اور پھر اس کو ساتھ لے کر آئے ہیں، اگر آپ ہم پر مہربانی کریں تو اس بھائی کو ہمیں دے دیجئے اور ہم میں سے کسی کو قید میں رکھ لیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ کیا مجھے سکھا رہے ہو؟ کیا آپ لوگ یہ سکھا رہے ہو کہ گناہ گار کو چھوڑ دوں اور بے گناہ کو قید میں ڈال دوں؟ یہ ہرگز نہ ہوگا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے چوری کی ہے اور چوری کی سزا صرف چور کو ملتی ہے، نہ کہ بے گناہ کو۔ اس پر وہ سب بولے کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ چور ہے اور اس کا بھائی بھی چور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ لوگ یہ بات نہ کہتے تو شاید یوسف علیہ السلام کے دل میں رحم آتا اور وہ اپنے بھائی بنیامین کو ان کے ساتھ بھیج دیتے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ اس کا بھائی بھی چور تھا، اس پر یوسف علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور دل میں سوچنے لگے کہ چور تو تم ہو جس نے مجھے باپ سے چوری اور میرے بھائی سے چوری جا کر بیچ دیا، اور میری چوری والے معاملے کو تو میرا رب جانتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی چوری کا یہ معاملہ تھا کہ جب یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے تو ان کی پھوپھی بہت ان سے پیار کرتی تھی اور انہیں ساتھ لے گئی تھی، اور جب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اب مجھے واپس کر دیجئے، اس پر پھوپھی کا دل نہیں کرتا تھا کہ وہ یوسف کو واپس کریں، تو پھوپھا جان نے یہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کے کمر کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا وہ کمر بند جو ورثے میں ان کے پاس آیا تھا باندھ دیا، اور جب یوسف یعقوب کے پاس گئے تو وہ کمر بند ڈھونڈنے لگی اور سب بھائیوں کی تلاشی لی گئی تو کمر بند یوسف علیہ السلام سے ملا، اور وہیں سے وہ سب بھائیوں نے چور کہنا شروع ہو گئے، جبکہ اصل میں چوری یوسف نے نہیں کی تھی بلکہ ان کی پھوپھی نے ان کی کمر کے ساتھ کمر بند باندھا تھا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے سب بھائی بہت پریشان ہوئے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کریں۔ ایک نے کہا کہ نہ ہم جا سکتے ہیں اور نہ یہاں رہ سکتے ہیں۔ اس پر وہ سب کے سب شہر کے دروازے پہ جا بیٹھے اور آپس میں صلاح و مشورہ کرنے لگے۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی طاقت سے بخوبی واقف تھے، تو انہوں نے ایک جاسوس ان کے پیچھے بھیجا اور کہا کہ ان کا سننا کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ ان سب نے ارادہ کیا کہ ہم جنگ کریں گے اور بنیامین کو یہاں سے لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی تھی کہ جتنی سوچ سے بھی باہر تھی۔ جب انہوں نے جنگ کا فیصلہ کیا تو اس ملازم نے آ کے جب یوسف علیہ السلام کو بتایا تو یوسف علیہ السلام نے 40,000 مسلح نوجوان تیار کیے اور 40,000 پیادہ فوج تیار کی، جو کہ صرف اور صرف 10 آدمیوں کے مقابلے کے لیے تھی، اور یہ خبر ملک مصر کے بادشاہ ریان بن ولید کے پاس بھی پہنچ گئی۔ ریان بن ولید نے یوسف علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کے لیے فوج بھیج دوں۔ یوسف نے کہا کہ نہیں، اس کی ابھی ضرورت نہیں، اور جب ضرورت ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے مقابلے کا خود قصد کیا اور ساری فوج لے کر میدان میں آئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہودا میں اتنا دم ہم اللہ نے دیا تھا کہ وہ اگر ایک آواز نکالے سب بے ہوش ہو جاتے تھے، اور یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی کی اس طاقت کے بارے میں خوب معلوم تھا، اور ان کے سب بھائی بہت طاقتور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار طاقت عطا کر رکھی تھی۔ جب یوسف علیہ السلام نے صرف ان 10 آدمیوں کے لیے اتنی فوج جمع کی تو فوجی بھی دیکھ کر حیران ہوئے کہ یوسف کیا کر رہے ہیں، عزیز مصر کو کیا ہو گیا ہے، بھلا 10 آدمیوں کے لیے اتنی بڑی فوج کون تیار کرتا ہے؟ یوسف علیہ السلام سے کچھ دربان کہنے لگے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، 10 آدمیوں سے لڑنے کے لیے اتنی بڑی فوج؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ دیکھتے چلیں، آگے آگے دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو یہودا آ کر کھڑا ہو گیا
دروازے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس کی آواز میں اتنا دم ہے کہ اگر چپ نہ کرایا جائے تو تمام خلائق وہیں مر جائے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھا، اور جب یہودا نے وہ آواز نکالی اور گرجا، خوب گرجا، تو تمام مصر کی فوج بے ہوش ہو گئی۔ مصر کی 40,000 فوج بھی بے ہوش ہو گئی۔ تمام میدان میں صرف یوسف علیہ السلام اور ان کا بیٹا باقی بچے، جبکہ سب مصری بے ہوش ہو گئے۔ اور ان کے ایک بھائی شامون نے ایک بہت بڑی چٹان اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لی اور وہ اٹھا کر قلعے کی دیواروں پہ دے ماری۔